بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالی ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. سامعین کرام، میں آج اپنے آپ کو بڑا سعادت مند محسوس کر رہا ہوں کہ دکتور عبد المنان صاحب حفظہ اللہ اور اصلاح و ترقی سوسائٹی کے واسطے سے آپ حضرات سے خطاب کا موقع ملا، اور ایک ایسے موضوع پر جو آج کا ایک حساس اور قابل توجہ موضوع ہے، صرف ہمارے ملک اور ہمارے علاقے کے اعتبار سے نہیں، پوری دنیا کے تناظر میں. ہر انسان کی سوچ، اس کی باتیں، اس کا برتاؤ اور رویہ اس کے اپنے عقیدے کا آئینہ دار ہوتا ہے. انسان کا ظاہر اور ظاہری عمل تابع ہوتا ہے اس کے باطنی عقیدے کا. ایک شخص اگر مادہ پرست بے دین ہے تو اس کی باتیں اس کی اپنی اس مادہ پرستانہ فکر کے تابع ہوگی، اور وہ اسی تناظر میں ہر واقعے اور ہر حادثے کو دیکھتا ہے. ایک شخص کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کائنات کے نظام کا چلانے والا، اس کو گھمانے پھرانے والا امور اور معاملات کو اگر کسی دوسرے کو مان رہا ہے تو وہ دنیا کے واقعات اور حوادث کو اسی کی طرف پھیرتا اور لوٹاتا ہے. ایک بندہ مومن، ایمان والا بندہ جو اپنی زندگی کے عقیدے کو توحید کی بنیاد پر زندگی کو توحید کے عقیدے پر اور اس بنیاد پر استوار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ ہماری زندگی کا مرکزی عنوان اور بنیاد مقصود ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید. لہٰذا ہمارے سارے امور، افکار، اعمال اسی بنیاد کے تابع ہونے چاہیے. اب اس بنیاد کو سامنے رکھیے، اور پھر کورونا وائرس کا جو آج ہوا اور مہاماری کہی جا رہی ہے، ہوا مچا ہوا ہے، ایک وبا کی شکل پوری دنیا میں پائی جاتی ہے. اس کی بنیاد پر خوف اور دہشت کا دور دورہ ہے، معیشت متاثر ہے، لوگ سفر کرنے سے خوفزدہ اور ڈرے ہوئے ہیں، حکومتیں مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر اور اطباء مختلف امور کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. ان سارے امور میں ہم غور کریں کہ اس تناظر میں لوگوں کے سوچنے کا کیا انداز ہے اور ایک بندہ مومن کا کیا طور طریقہ ہونا چاہیے. کورونا کے پس منظر میں بعض دینی ہدایات کے زیر عنوان اگر صرف ایک یہ بنیادی بات ہم اچھی طرح سے محفوظ کر لیں اور اس سبق کو اپنے لیے تازہ رکھ لیں دنیا کے ہر واقعے اور حادثے کی شکل میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا ہمیں حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. ایک بندہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، اور یہاں جو بھی معاملات، حوادث، واقعات ہوتے ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر، اس کی مشیت کے تابع ہیں. ایک ذرہ بھی اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تم کو کہ کوئی بھی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، یا تمہارے اپنے نفس کے اندر، تمہاری اپنی جانوں میں کوئی بھی مصیبت پھیلتی ہے، پوری دنیا کی کوئی وبا ہو، کوئی زلزلہ ہو، کوئی طوفان ہو، کسی قسم کی مصیبت ہو، یا یہ بیماری جس میں کورونا بھی شامل ہے، کوئی بھی مصیبت دنیا میں پھیل رہی ہو، ولا فی انفسکم، اور جو تمہارے نفسوں میں، تمہاری جانوں میں آ رہی ہو، الا فی کتاب، وہ سب کے سب ایک کتاب میں درج ہے. لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے. من قبل ان نبرأها،
ہم اسے زندہ کریں، پیدا کریں، اس سے پہلے ہی یہ چیزیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے، ہمارے اور آپ کے سوچنے میں بڑی مشکل چیز نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی اور ابدی کی بنیاد پر کائنات کے ہر واقعے، ہر حادثے، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، ساری چیزوں کو لکھ دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، قدر اللہ المقادیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تقدیریں ان کے ٹھہرائے ہوئے اندازے متعین کر دیے، لکھ دیے، قبل ان یخلق السماوات والارض، قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ او کما قال، کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو تھا اس کی بنیاد پر لکھا، یہ ہمارے تقدیر کا ایک بنیادی علم ہے، عقیدہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے عقیدے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اب اس تناظر میں اگر میں کہوں تو تھوڑی سی بات پھیلے گی، لیکن میں صرف اشارہ کر دوں کہ یہ ہمارے سامنے ہر وقت، ہر مومن بندے کے سامنے یہ حقیقت ضرور رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان اسماء اور صفات کے جو معنی اور مطالب ہیں، ان کے جو تقاضے ہیں، ان پر ہم سرسری سا بھی غور کریں تو دنیا کے واقعات اور حوادث میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی کار فرمائی اور اس کی ربوبیت و الوہیت کے تقاضے نظر آئیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ الملک ہے، مثال کے طور پہ بادشاہ۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں حقیقی طور پہ پوری کائنات اور پورے عالم کا سارا نظام ہے۔ ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا۔ یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے۔ وہ الحی القیوم ہے، ساری ذاتی صفات اور کائنات کو سنبھالنے والی تمام قدرتیں، صفات ان دو معنی کے اندر سمٹی ہوئی، دو ناموں کے اندر اپنے معنوی طور سے سمٹی ہوئی ہے۔ زندہ ہے، القیوم ہے، زندہ کامل زندگی جس کو ماضی میں اور مستقبل میں کبھی زوال نہیں ہے۔ ایسا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی طور پر ہر خوبی کا مالک ہونا چاہیے، لہذا الحی کامل ہے، مطلب تمام خوبیاں اس کے اندر مکمل طور پر موجود ہیں۔ اور القیوم ہے، خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا، سنبھالنے اور تھامنے والا ہے، نظام کا چلانے والا مدبر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ذات پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، جو ذات ساری چیزوں کو سنبھال رہی ہے، اس کو انہیں چلانے سنبھالنے کی پوری قدرت ہے، ان تمام پر پورے کا پورا اس کا اختیار ہے۔ وہ العزیز ہے، العزیز عزت سے بنا ہے۔ یہ العزیز کے 3 معنی لوگوں نے بیان کیا اہل علم نے، عزت القہر، عزت القدر، عزت الامتناع۔ یعنی اللہ عزیز ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں غالب، عزت والا، غالب بھی کرتے ہیں تو یہ عزت القہر کا معنی ہوا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امور پر تسلط اور قہر رکھتا ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔ وہ غالب ہے، غالب علی امرہ، اس کے کسی فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اب اگر کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے یا کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ہو یہ بندہ مومن سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں پر، توحید پر اور ایمان کے بنیادی تقاضوں کو نہ سمجھ رہا ہے نہ مان رہا ہے۔ لہٰذا وہ العزیز ہے، یعنی القہار ہے، ساری کائنات پر قہر اور قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ عزت والا یعنی عزت القدر، قدر و منزلت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سب سے عزت والا ہے، ساری عزتیں اسی کا حصہ ہے۔ ہاں، اب اس تناظر میں دنیا میں کوئی عذاب آ رہا ہے کسی پر اور ذلیل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق وہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف سے رسول اور اس کے مومن اور نیک بندوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے، قرآن و حدیث میں یہ مضامین موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معنی عزیز کا ایک معنی عزت الامتناع ہے۔ اللہ کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب اور کوئی خرابی اور خلل نہیں آ سکتا اس کی ذات و صفات میں، کمالات میں۔
یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہی جملہ امور میں سے ایک وسیع معنی کے بیچ میں، عزت الامتناع کے بیچ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں، کائنات میں اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے الملک ہونے، اس کے القیوم ہونے، اس کے الصمد ہونے، اس کے العزیز الحکیم ہونے کے خلاف ہوگا کہ کائنات میں وہ امور ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ لہذا اللہ کی مشیت اور چاہت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اشارہ کروں اس بات کی طرف کہ آج جب کورونا وبا کی شکل اختیار کر کے پوری دنیا میں پھیلا تو لوگوں پر خوف، دہشت، اس کے اثرات اور نتائج کا مرتب ہونا، اموات کا ہونا، پھر اس بیماری کے ضمن میں اور بیماریاں، بلیک فنگس، وائٹ فنگس، اور اب تو یلو فنگس کی بھی کچھ مریض پائے گئے جو جانوروں میں ہوتی تھی۔ اس قسم کی بیماریاں انسان کے لیے مطلب ایک خطرہ اور خوف کا ماحول بناتی جا رہی ہیں۔ اس تناظر میں ہمارے یہاں آپ سوشل میڈیا دیکھیے، اخبارات دیکھیے، لوگوں کی گفتگو اور بات چیت دیکھیے تو لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ زیادہ تر باتیں اس امر پر مرکوز ہوتی ہیں کہ یہ وائرس جو ہے ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا، ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے تجارتی، سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویکسین بنایا گیا، اس میں دنیا کے کچھ بڑے بڑے لوگوں نے عالمی اداروں کے توسط سے بڑی خطیر رقومات جو ہے اس میں جو ہے ڈالی ہے اس کاروبار کے اعتبار سے، ہاں، اور اس بنیاد پر وہ اسے بیچنے کے لیے پہلے یہ بیماری پھیلا رہے ہیں، اور یہ دنیا کے سفاک مادہ پرست دنیا کا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا کے لوگوں کا خون چوسنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ یہ سازش ہو اور سازش کے علامتیں نظر آتی ہیں، لیکن عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے آج اس درس کے توسط سے ایک اہم نقطہ نظر، ایک اہم بات کی طرف جو میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ مومن کو ایسے واقعات میں دنیا دار اور مادہ پرست فکر کا تابع نہیں ہونا چاہیے۔ اہل علم نے بیان کیا کہ انسانوں کی یہ عالمگیر گمراہی رہی ہے، ماضی میں بھی اور آج بھی ہے، کہ وہ مختلف واقعات، معاملات، اچھے واقعات اور برے واقعات کی نسبت اسباب کی طرف کرتے ہیں اور مسبب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اچھی ہو یا بری، اس حاصل ہونے یا کسی چیز سے محروم ہونے کا ایک چیز سبب بنتی ہے۔ اب آپ اسی سبب کو سب کچھ مان لیں اور اسی پر اپنی توجہ، اپنا دھیان مرکوز کر دیں میں کہ اس آدمی نے یا فلاں چیز نے یہ بیماری پھیلائی، فلاں چیز نے یہ اچھائی ہم کو دی ہے، اور آپ اسی کے گرویدہ بن جائیں۔ اگر غور سے دیکھیں تو دنیا میں شرکیات، کفریات اور مختلف قسم کی ضلالتوں کا یہی بنیادی سبب رہا ہے۔ لوگوں نے بعض فائدہ پہنچانے والے ذرائع کو خدا مان لیا، میں خدا کا لفظ استعمال یہاں کر رہا ہوں معبودان باطلہ کے لیے، ہاں، ان کو عبادت کے لائق مان لیا، اور ایسا رویہ اختیار کیا کہ انہی کی بنیاد پر ہمیں یہ مل رہی ہے۔ ہندو دھرم میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی اگر کوئی فائدے کا ذریعہ بننے والی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی پوجن ہی مان لیتے ہیں، پوجا پاٹ کرنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی ضرر رساں ہے تو اسے بھی پوجن ہی مانتے ہیں۔ گائے کو ماتا کہتے ہیں، گاندھی جی نے یہاں تک کہا کہ ہماری گائے ماں ہماری حقیقی ماں سے کہیں زیادہ فضیلت والی ہے، یہ 2 سال دودھ پلاتی ہے، وہ زندگی بھر دودھ پلاتی ہے، یہ مرتی ہے تو بڑا خرچ ہوتا ہے، وہ مرتی ہے تو خرچ نہیں ہوتا بلکہ اور فائدہ دیتی ہے سینگ اور چمڑے اور مختلف چیزوں کی شکل میں۔ اس قسم کی ایسی بات جو بالکل غیر عقلی باتیں ہیں۔ بھائی حقیقی ماں جو اپنے بچے پر شفقت، ممتا قربان کرتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھ کر جو مشقتیں جھیلتی ہے، اس کا ایک لمحہ دنیا کا کوئی احسان چکا نہیں سکتا، اس کا بدل کے طور پر۔ لیکن یہ ایک فلسفہ تھا، گاندھی جی کی یہ بات ہو، یہ اور جو ان کے یہاں کہتے ہیں کہ ایک دکاندار کہتا ہے کہ ہمارے گاہک ہمارے بھگوان ہیں، یا ہم کو فلاں چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھگوان ہے، سانپ سے نقصان کا خوف ہوتا ہے تو اس کو بھی پوجن ہی مان لیا۔ تو یہ دراصل ان کے عقیدے کے تابع بات ہے کہ وہ ان اسباب کو، مسبب کو فراموش کر کے اسباب کو بنیاد اور مرکز سمجھ رہے ہیں۔ غور کیجئے، دنیا میں یہ فکر مشرکین کے یہاں شرک کا باعث بن رہی ہے، اور مادہ پرستانہ دنیا میں بھی
ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مسبب الاسباب کو، کائنات کے مدبر کو، القیوم کو، العزیز کو، القہار کو فراموش کر کے واقعات اور حوادث کو مخلوقات کی طرف منسوب کرتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ اور سرسری بات نہیں ہے، اس کو آپ ہلکا اور لائٹ لے کر یوں ہی نظر انداز نہ کر دیں، یا اس خطاب کو کے تناظر میں جو بات پیش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے بیان کرنے اور سمجھانے کے انداز میں کمزوری ہو، کمی ہو، لیکن یہ وہ بات ہے جسے قرآن اور حدیث نے جا بجا بار بار، میں ایسا سمجھتا ہوں اس درس کے لیے جب میں کچھ نصوص اور آیتوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کون سی آیتیں اور کون سی حدیثیں لوں، کن واقعات کو بیان کروں اور کنہیں چھوڑوں، اتنا زیادہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اب میں نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ ایک طرف آپ دیکھیے کہ دنیا میں اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، لوگوں کے سوشل میڈیا پر کیا تبصرے آتے ہیں کورونا بیماری کے تحت میں، اور ایک طرف قرآن و حدیث کی تعلیمات کو رکھیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا، مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ اپنے ایمان اور عقیدے کو فراموش کر کے مادہ پرستوں کی طرح ان واقعات، ان وباؤں اور بیماریوں کو اسباب کی طرف صرف منسوب کر رہا ہے۔ یہ فکر، نقطہ نظر ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہونے والی چیز ہے۔ آپ یاد رکھیے، ایک ایمان والا شخص جب توحید کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تمام رسولوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ توحید ہمارے زندگی کی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر زندگی کے ہر واقعے، معاملے، سوچ، بچار، عمل اور رویے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں اسی توحید کا اثر دکھائی دینا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ قرآن و حدیث میں کتنے، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قارون کا واقعہ ذکر کیا۔ جب ان کی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے خزانے دے رکھے تھے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جب اسے اس کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا احسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں نے اللہ نے جس طرح تم پر احسان کیا ویسے تم بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں پر خرچ کرو۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو دولت اور خزانے میرے پاس نظر آتے ہیں، جس کی کنجیاں ایک جماعت کو تھکا دیتی ہیں، جھکا دیتی ہے، قرآن نے جس کا ذکر کیا، یہ دولت، یہ خزانے مجھے اللہ نے کہاں دیے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اسے اپنے پاس کے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اسے یوں سیدھا کہیں کہ مجھے اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملی، میرے اندر یہ قابلیت تھی، میں اس کا حقدار تھا۔ ہاں، یہ مضمون آپ کو عمومی طور پر بھی قرآن میں ملے گا، خصوصی طور پر کئی واقعات کی روشنی میں ملے گا۔ تو قارون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دولت، یہ خزانہ میں نے اپنی صلاحیت اور علم کی بنیاد پر حاصل کیا۔ اس کے اندر صلاحیت تھی، یہ بالکل صحیح بات ہے، ہم مان لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے دیا اسے، مگر یہ صلاحیت سبب ہے، یہ سبب بھی اللہ نے دیا اور اس سبب کو کامیاب بنایا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ ایک مضمون، ایسے آپ اور جگہ پر قرآن مجید میں دیکھیں، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھیں، بخاری مسلم کی حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث کہ حدیبیہ کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے کچھ لوگوں نے صبح کی، اصبح من عباد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستارے، نچھتر کا انکار کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ستارے پر ایمان لانے والے ہیں، ہاں، اور میرا انکار کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو جواب دیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، رات جو ہم بارش ہوئی، ہم کو اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے بارش ملی، بارش ہوئی، تو انہوں نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا اور ستارے کا انکار کیا، ہاں، نچھتر کا انکار کیا۔ اور جنہوں نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا، کہ ہم کو فلاں فلاں یا ایسے ایسے نچھتر یا ستارے کی وجہ سے بارش ملی، تو انہوں نے ایسا کہنے والے لوگ ستارے پر ایمان لانے والے ہوئے، ہاں، اور میرا انکار کرنے والے ہوئے۔ غور کیجئے، بظاہر ایک جملہ ایک آدمی نے کہا ستارے کی وجہ سے بارش ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے اس حدیث قدسی میں کہ اس شخص نے میرا انکار کیا، کفر کیا، ہاں، اور ستارے پر ایمان لایا۔ نعمت ہو یا کوئی پریشانی اور مصیبت ہو،
اس کی نسبت اسباب کی طرف کرنا. اس بنیاد پر آپ دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور لوگوں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں. اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی باتیں کہی. تو مثالیں دی کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں اگر بطخ یا کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی. ملاح بہت اچھا تھا، آج ہم اس کو کہہ لیں کہ ڈرائیور بہت اچھا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ اور حادثہ نہیں ہوا، ہماری جان بچ گئی. ڈاکٹر بہت اچھا تھا، طبیب بہت اچھا تھا، میں اس کی تشریح میں کہہ رہا ہوں طبیب بہت اچھا تھا اس لیے میرے ابا میری والدہ یا میری جان بچ گئی، اس نے ایسا علاج کیا کہ ہم کو شفا مل گئی. اس قسم کی باتیں کہنا شرک اصغر میں ہے. اور اگر عقیدہ آ گیا کہ واقعی ڈاکٹر جان بچانے والا ہے، ملاح یا ڈرائیور ہم کو ایکسیڈنٹ سے بچانے والا ہے، اگر اعتقاد ہو گیا تو یہ شرک اکبر ہوگا. روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ جو کہہ رہے ہیں، میں جو بنیاد اور تمہید باندھ رہا ہوں اس کے تناظر میں آپ غور کیجئے کہ ایک بندے کے عقیدے کا اثر ان باتوں میں بھی ہونا چاہیے. ایک مومن ایمان والا، توحید والا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر خالص ایمان رکھنے والا ان امور میں بھی غلط جملے استعمال نہیں کرے گا کہ آج اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میرے ابا کا انتقال ہو جاتا یا پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اس قسم کا جملہ کوئی مومن نہیں بولے گا. ڈاکٹر الحمدللہ اس نے بر وقت علاج کیا تو میرے ابا کی جان بچ گئی. آپ نے بیچ میں الحمدللہ کہا تو گویا یہ کہ ڈاکٹر سبب ہے، ذریعہ ہے، اور اصل حقیقت میں اس کو توفیق دینے والا، جان بچانے والا، مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ آپ کے عقیدے کا اظہار ہوا جب آپ نے الحمدللہ کہا. اللہ کی توفیق سے ڈرائیور نے صحیح وقت پر بریک مار دیا، ڈرائیور نے صحیح فیصلہ کیا، ملاح نے صحیح فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہم نے گھر میں جو ہے فلاں چیز پال رکھی تھی جس کی وجہ سے چوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارا فلاں معاملہ ہو گیا. یہ کہنا اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بعد اس سبب کا ذکر کرنا یہ جائز ہے. یہ توحید کا آئینہ دار ہے، آپ کے عقیدے کا عکس پیش کرتا ہے. تو زندگی کے جتنے بھی حوادث اور واقعات ہیں ان سب کے پیچھے مسبب کا خیال رکھا جائے. میرے سامنے ایک لمبا چوڑا اقتباس شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کا، انہوں نے بڑی پیاری باتیں لکھی اس میں اور کہا کہ دنیا میں ایک اکثر و بیشتر لوگوں کی سوچ و فکر کا یہی مزاج اور محور بن گیا ہے کہ وہ مسبب کو فراموش کر کے اسباب پر توجہ دیتے ہیں. ہاں، اس کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ میں نے ایک مثالیں دی. آپ دیکھیے بیماری کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور ارشاد ہے، بخاری مسلم کی مشہور حدیث کا ایک ٹکڑا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ. اس میں صرف ہم لا عدوى پر گفتگو کریں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. اب ہمارے ہاں اسکولوں میں، کالجوں میں، سائنس میں ہم پڑھتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بیماریاں پھیلتی ہیں، وبا ہوتی ہے اور ذریعہ بنتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بیمار کرنے کا. اسی کو متعدی بیماری کہا جاتا ہے کہ ایک کے ذریعے سے دوسرے کو ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. اب یہاں متعدی نہ ہونے کی جو آپ نے تلقین یا ارشاد فرمایا، یہ کیا ہدایت تھی؟ کورونا کے پس منظر میں یہ ہدایت ہمیں لینا ہے سب سے بنیادی عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ کہا اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ فرّ من المجزوم کا فرار کا من الاسد، کہ مجزوم جزامی آدمی سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اور دوسری طرف ایک حدیث اور بھی ہے کہ آپ نے ایک جزامی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا. ایک حدیث بخاری اور مسلم کی یہ ہے، تعاون کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق جب شام جا رہے تھے، جس شہر میں آپ کو داخلہ مقصود تھا اس میں پتہ چلا کہ تعاون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے. چنانچہ آپ نے کہا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں کہ اس شہر میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا. اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت آپ کے سامنے موجود نہیں تھی. انصار اور مہاجر کے اہل علم صحابہ کرام کو بلایا، حضرت عمر فاروق نے مشورہ کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے، ہاں یہ اللہ کی تقدیر ہے، اگر ہوگا تو دیکھا جائے گا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تقدیر تدبیر سے جڑی ہوئی ہے، تدبیر سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں تدبیر اختیار کرتے ہوئے وہاں جانے سے گریز کرنا چاہیے. بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، پوچھا کیا بات ہے، بتایا گیا، دونوں رائے پیش کی گئی. تو آپ نے کہا، یہ بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بارے میں میرے پاس علم ہے. حدیث کو وہ لوگ علم کہتے تھے، قرآن حدیث اصل علم ہے، علم کی جڑ بنیاد ہے. چنانچہ اس بارے میں میرے پاس علم ہے. اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، اذا سمعتم بارض بالطاعون، کہ جب تم کسی سرزمین کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، وانتم فیہا، اور تم اس میں موجود ہو، فلا تخرجوا منہا، تو تم وہاں سے باہر نہ نکلو، اور اگر تم باہر ہو تو اس میں داخل نہ ہو.
او کما قال، اس طرح کے الفاظ کہے۔ اللہ کے حضرت عمر فاروق اور تمام انصار مہاجرین صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث آنے کے بعد اس کو قبول کر لیا، بلکہ حضرت ابو عبیدہ نے غالباً یہ اعتراض کیا کہ کیا عمر فاروق آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کاش یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہا ہوتا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی جانور کو چرانے کے لیے لے کر نکلتے ہیں، ہاں ایک چرواہا جانوروں کو، بکریوں کے ریوڑ کو یا کسی جانور کو چرانے لے کر نکلتا ہے، ایک طرف سرسبزی اور شادابی ہے، گھاس پھوس ہے، جانور کی غذائیں ہیں، اور ایک طرف خشکی ہے، بنجر زمین ہے، تو وہ کس کی طرف لے جاتا ہے اپنے جانوروں کو؟ جب اسے پتا ہے کہ ادھر گھاس پھوس نہیں پائی جاتی، اس طرف پائی جاتی ہے، تو وہ اپنے جانوروں کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہاں سرسبزی ہوتی ہے وہیں لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنی عقل اور فکر اور علم کے مطابق وہ تدبیر کرتا ہے جس سے کام بنے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو انہوں نے، حضرت عمر نے بڑا جامع جواب دیا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میں نے یہ جو روایتیں نقل کی، اس میں یہاں یہ بھی ملا کہ بیماریوں کا علاج اور ان سے بچاؤ کی تدابیر کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ قرآن حدیث ہمیں یہ نہیں کہہ رہی ہے، دوا علاج کرنے اور بچاؤ کے لیے تدابیر اختیار کرنے کی بالکل تلقین کر رہی ہے۔ طبی طور پر جو رہنمائی کی جاتی ہے اسے ہم اختیار کریں۔ آواز نہیں؟ طبی نقطۂ نظر سے جو تدابیر انسانی تجربات، مشاہدات کی روشنی میں کارگر ہوتی ہیں، اسے ہم چھوڑیں گے نہیں، اختیار کریں گے۔ لیکن یہ تدابیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے کے تابع ہیں۔ ہم کو جو توفیق مل رہی ہے وہ بھی تقدیر کی بنیاد پر، جو بیماری، مصیبت، پریشانی، اچھائیاں، کشادگیاں آتی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر۔ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ ان حدیثوں کو ملا کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو جزامی سے بھاگنے کی تعلیم دے رہے ہیں اور خود جزامی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شہر میں ہے اور آپ باہر ہیں تو اس شہر میں آپ داخل نہ ہو، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے اس کی مختلف تشریحات کی، اور سب سے بنیادی، سب سے اہم اور سب سے زیادہ راجح تعویل اور تشریح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے ذریعے سے لوگوں کا عقیدہ درست کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ درست کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بیمار کی وجہ سے دوسرا آدمی بیمار ہوتا ہے، اور آپ بیمار جب پڑ جائیں تو لوگوں کو کوسنے لگیں۔ آج ہمارے یہاں ماسک نہ پہننے یا بعض احتیاطی تدابیر نہ کرنے پر گورنمنٹ جو ہے سزائیں دے رہی ہے۔ خیر، یہ اس کا ایک نظام کی بات ہے، ہم اس پر کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ کہ عقیدے کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک بندہ مومن یہ نہیں سوچتا کہ اگر مجھے یہ بیماری ہوئی ہے تو فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ذریعہ ہو سکتا ہے وہ بنا، لیکن اللہ کی مشیت اگر نہیں ہوتی تو مجھے نہیں ہوتا، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے اونٹوں کے ریوڑ میں کچھ اونٹ یا ایک اونٹ، چند اونٹ جو ہے خارش زدہ ہو جاتے ہیں، خارش لگ جاتی ہے، تو کیا میں اسے صحت مند اچھے اونٹوں سے الگ کر دوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے دوسروں کو یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ کتنا پیارا سوال ہے، اور اس کے اندر ایک لمبا چوڑا جواب ہے۔ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ بتانا آپ یہی چاہ رہے ہیں، تعلیم یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ اونٹ سے اونٹ کو خارش لگی، یہ ایک ذریعہ ضرور بنا، لیکن حقیقت میں یہ خارش کسی کو اگر ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے، ورنہ پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی؟ پہلے اونٹ کے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، تو اسے خارش کا ہونا کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی مشیت سے آیا۔ جس علاقے میں وبائیں پھیلتی ہیں، ابھی کورونا کے تناظر میں بھی آپ دیکھ لیجئے، طاعون کی بیماری یا اس کی وبائی شکل جب اختیار کرتی ہے، ان واقعات کی تناظر میں آئینے میں آپ دیکھیے، جس جگہ وبا پھیلتی ہے، کیا اس شہر، اس علاقے کے 100% لوگوں کو وہ بیماری ہوتی ہے؟ بعض مادی تحقیقات نے یہ بیان کیا، سائنسی تحقیقات نے، کہ بعض علاقوں میں ماضی میں کچھ بیماریوں کی جہاں وبا پھیلی، وہاں کی فضاؤں کا جب خوردبینی مشاہدہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، پانی کے قطرات نزول کرتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان سے، فضا سے جراثیم اترتے ہیں۔ اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ایک شہر میں جہاں آپ بستے ہیں بارش کے پانی کی طرح آسمان سے بیماری کے وائرس یا جراثیم نازل ہو رہے ہیں، تو اب جو بھی راستوں سے گزر رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، فضا اور ہوا میں وہ چیز جب موجود ہے
تو گھروں میں بھی یہ چیز داخل ہو رہی ہے، ہر شخص کے جسم سے، سانسوں سے وہ چیز ٹکرائے گی۔ کیا اس کے باوجود 100% لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ نہیں، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنی بھی بڑی تعداد ہو، لیکن ہر وبائی علاقے میں ہم ایسے لوگوں کی ایک تعداد پاتے ہیں جو اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ سورت میں جب طاعون پھیلا تھا چند سالوں پیشتر، حیرت انگیز طور پر لوگوں نے بتایا کہ کسی مسلمان کو یہ بیماری نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہوگی تو وہ شاذ ہے، استثنائی شکل رکھتی ہے۔ آج کورونا کی بیماری مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن مرنے والے یا متاثرین کی بڑی بڑی تعداد سامنے آ رہی ہے۔ پھر بھی جو بیمار پڑ رہے ہیں ان کی تعداد کے مقابلے میں ان کی تعداد جو بیمار نہیں پڑ رہے ہیں، جو اس بیماری سے محفوظ ہیں، کتنی ہے؟ تو اگر ان اسباب ہی سب کچھ ہوتے تو کوئی بھی بچتا نہیں۔ ہم کتنے ڈاکٹرز ہیں، نرس ہیں، عوامی جو لوگوں کی خدمت کرنے والے بندے ہیں، لوگ ہیں جو کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، علاج و معالجہ کرتے ہیں اور بہت سارے امور انجام دیتے ہیں، وہ کورونا سے محفوظ ہیں۔ کتنے بڑی تعداد، کچھ متاثر ہو گئے، کچھ محفوظ ہیں۔ تو جو محفوظ ہے وہ محفوظ کیوں ہے؟ اور جو بیمار پڑ گئے اسے کہتے ہیں کہ اس نے علاج کیا یا یہ فلاں معاملہ اختیار کیا اس لیے بیمار پڑ گیا۔ تو ہم یہ کہیں گے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ سارے معاملات اور واقعات اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ زمین میں ایک پتا بھی جب اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا تو کسی کو کورونا ہو رہا ہے، کسی کو طاعون ہو رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں طوفان آ رہا ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، مندی پڑ رہی ہے، کساد باری، آج جتنے بھی مسائل ہیں، قیمتوں میں اضافہ ہونا، مہنگائی کا تسلط ہونا، بے روزگاری کا بڑھنا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا تسلط، ظالم حکمرانوں کا تسلط، ظالمانہ قوانین کا نفاذ، یہ میں ایک ایک عنوان بیان کر رہا ہوں جو آج دنیا میں، ہمارے ملک میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف مسائل کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں جو لوگ سازش کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر بنیادی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، جو ہر بندے مومن کو عام طور سے یاد ہوتی ہے اور بار بار سنتا ہے، سورہ روم کا وہ جامع ارشاد، اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین خشکی میں اور تری یعنی پانی کے علاقوں میں، اب وہ پانی کے اندر کہیے، ساحلی علاقوں کی بستیاں کہیے، کئی معنی لوگوں نے کیا کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد، بگاڑ، خرابی، بیماری، وبا، فساد کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، ساری بیماریاں، تباہیاں اس میں لے لیجئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ سارے فساد کا ظہور ہوا ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ فساد کیوں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت سے آ رہا ہے۔ اور کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ اور پھل انہیں چکھا دے۔ اس سے یہ پتہ چلا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہمارے سامنے جو پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، عذاب آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر مکافات عمل کا قانون نافذ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسے بڑے اچھے اور پیارے انداز میں مالک یوم الدین کے ضمن میں بیان کیا کہ جس طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ اچھے کا اچھا اور برے کا برا بدلہ دینے والا ہے، دنیا میں بھی یہ قانون مکافات جاری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ معنوی نتیجہ عام طور سے دنیا کے لوگ فراموش کر جاتے ہیں، مادی طور سے چیزیں مانتے ہیں، مادی طور سے مانتے ہیں کہ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے۔ 1000 سال اور 2000 سال پہلے بھی اگر کوئی شخص زہر کھاتا تھا تو مر جاتا تھا، آج بھی کوئی زہر کھائے گا تو مر جائے گا۔ 1000 سال 2000 سال پہلے شہد کے استعمال سے، گیہوں چاول کے استعمال سے جو نتائج برآمد ہوتے تھے، آج بھی وہی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو اگر شہد کا اور زہر کا 100 سال، 1000 سال، 2000 سال پہلے جو اثر تھا آج بھی وہی ہے، تو ایسے ہی اگر 1000 سال، 100 سال، 200 سال پہلے شرک کا، کفر کا، گناہوں کا ایک اثر اور نتیجہ ہوتا تھا، بھیانک نتیجہ، تو آج بھی وہی ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر کانٹے بوئیں گے تو پھل نہیں، آم اور اچھے پھلوں کو نہیں کاٹیں گے، ایسا ہی معاملہ اچھائیوں اور برائیوں کا ہے۔ مانوی دنیا میں روحانیت کے اعتبار سے مانویت کے اثرات اور نتائج کو دنیا فراموش کر جاتی ہے، اور ایک مادہ پرستانہ فکر جس طریقے سے سوچ و بچار کر کے واقعات اور حوادث کو سمجھتی ہے، ویسے ہی آج ایک مسلمان بھی ہو گیا ہے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث عقیدہ توحید اور تقدیر کے ایمان کو بار بار دہراتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیتے تھے. ہاں ابھی آگے میں اس آیت کے تناظر میں بیان کروں گا. صحابہ کرام اپنے بیٹوں کو یہ سکھاتے تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن وغیرہ میں ہے. میں عربی متون کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور زیادہ باتیں آ سکیں. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے سنن وغیرہ میں، ابو داؤد اور دوسری حدیث کی کتابوں میں. انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے فرزند کو بلا کر انہوں نے نصیحت کی اور کہا یا بنیا انک لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک، کہ اے بیٹے تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ یہ یقین نہ کر لو، حتی تعلم، علم نہ حاصل کر لو یعنی یقین نہ ہو جائے. اور غور کیجئے کہ ایک صحابی رسول، علم کی گہرائیوں کو جاننے والے صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو آخری وقت میں نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک صاحب علم، ایک صحابی رسول، گہرے علم والی شخصیت جب اپنے بیٹے کو آخری وقت میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان کی نگاہ میں، ان کے اعتبار سے وہ اس کی زندگی کے لیے انتہائی اہمیت رکھنے والی، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی بات ہے جو اس کی پوری زندگی کام آئے، زندگی میں ایک بنیاد کی حیثیت بنے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ یہ یقین نہ کر لو ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو تمہیں پہنچا ہے وہ خطا نہیں کر سکتا تھا. اپنے سیدھے جملے میں کہیں کہ جو مل گیا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا. ہم اس درس کے تناظر میں یہ سبق یاد دلانا چاہتے ہیں، ہم کو تازہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو مل گیا وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا. اب یہ ایک جملہ اور آگے والا جملہ ہے وما اخطأک، اور جو نہیں ملا، خطا کر گیا، لم یکن لیصیبک، وہ تمہیں مل نہیں سکتا تھا. زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھیے، آپ کوئی خاص زمین خریدنا چاہتے تھے، نہیں خرید پائے. آپ کسی خاص بچی سے، ایک نوجوان لڑکا شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی. کوئی اور دنیا کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ میں فلاں ڈگری لینا چاہتا ہوں، فلاں کام اور لائن میں جانا چاہتا ہوں، نہیں جا سکے. اب ایسی صورت میں ایک دنیا دار انسان جب ہوگا تو وہ لان تان کرے گا، افسوس کرے گا، حزن و ملال کا شکار رہے گا. جب بھی تذکرہ کرتا ہے کوسے گا اپنی تقدیر کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، یا اپنی چاہت سے محروم ہونے کا سبب بننے والے لوگوں کو کہ میرے ابا نے یہ کیا، میرے فلاں نے یہ کیا، میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا تھا، فلاں نے نہیں کرنے دیا، یہ کوسے گا. لیکن اگر یہ عقیدہ رہے گا کہ جو مل گیا، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے طے تھا کہ جو ملنے والا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو چھوٹ جانے والا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا، تو آدمی کے اندر قناعت آئے گی، شکر گزاری آئے گی اور اطمینان، حوصلہ مندی آئے گی. بڑی سے بڑی ناکامی پر بھی کبھی بندہ حوصلہ نہیں ہارے گا، شکست خوردگی کا شکار نہیں ہوگا. بندہ مومن اس لیے خودکشی نہیں کرتا. دیکھیے یہ کورونا کے تناظر میں یہ ہدایات یاد کرنے والی ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے اور یہ یقین کیجئے کہ ہمیں جو لاحق ہوا، ہمارے بھائی بہن، بھائی رشتہ داروں میں کسی کو کورونا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہو رہی ہے، گھر میں کوئی نقصان، تکلیف، پریشانی آ رہی ہے، کسی کی نوکری چلی گئی، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے تھے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تم وقت پر فلاں کام کر لیتے تو میرا یہ نقصان نہیں ہوتا. گھر میں خواتین، عورتیں، ساس بہوؤں کو یا دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا اس لیے یہ ٹوٹ گیا، تم نے یہ کیا اس لیے یہ نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، سبب بنے اس لیے اس کو تلقین کی جائے، اگر ضرورت پڑے تو موقع اور ظاہری اسباب اور حالات کے اعتبار سے سزا بھی دی جائے گی. لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، ہمارے گھر میں جو پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے آئی ہے. یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کا بدلہ ہو، یا ہو سکتا ہے آزمائش ہو. مصیبتیں دو پہلو رکھتی ہیں، یا تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات تھے. سب سے اعلیٰ گنہگار وہ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے تھے. ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں ان کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتی تھی. جن پر عذاب آتا ہے ان کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں، مصیبتوں کے فلسفے میں. تو اللہ، حضرت عبادہ بن صامت اگر آگے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ، یہ جو بات انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی، تو اس کے بعد اس پر حدیث کی دلیل دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھو. تو اس نے کہا وماذا اکتب یا ربی، اے پروردگار میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا اکتب کل شیء حتی تقوم الساعہ او کما قال. ہاں،
کہ تو ہر چیز قیامت کے قائم ہونے تک. اسی روایت میں ہے کہ جو شخص اس عقیدے کے خلاف مر گیا تو وہ میرے طریقے پہ نہیں رہا. یہ عقیدہ ہماری بنیاد ہے زندگی کی. اس لیے ایک بندہ مومن کو اس درس کے تناظر سے میں یہ تعلیم تازہ کرنا چاہتا ہوں, اس عقیدے کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں زندگی کا ہر واقعہ اور حادثہ اس عقیدے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. کورونا کو بھی اسی عقیدے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور یہ عقیدہ اگر ہوگا تو ایک مسلمان کورونا یا کسی بھی بیماری سے اس خوف, دہشت اور مرعوبیت کا شکار نہیں ہوگا جس دہشت کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں. اس سازش اور پریشانی کو محاسبے کی شکل میں دیکھے گا, اور پھر اس کا مداوا اور علاج کرنے کے لیے جہاں وہ مادی اسباب کو, احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتا ہے, اس سے کہیں زیادہ معنوی اور روحانی طریقوں کو اختیار کرے گا. وہ جانتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ جس پر بھی کھولے, کوئی رحمت کسی کو اگر دینے کا فیصلہ کرتا ہے اس کا دروازہ کھولتا ہے, رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے, فلا ممسک لہا, تو اس کو روکنے والا, بند کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس ایک آیت کو آج کے درس میں آپ یاد کر لیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم کو, آپ کو, دنیا کے کسی انسان کو کوئی رحمت دینا چاہتا ہے, رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے, تو اس دروازے کو کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی. وما یمسک, اور جس کو اللہ روک دے, جو رحمت ہم تک نہ پہنچے, یا یوں کہیے کہ جو روک دے وے, یا جو شر اور برائی ہم تک پہنچانا چاہے. اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم کو کورونا ہوگا, اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہمارا حادثہ اور ایکسیڈنٹ ہوگا, اللہ کا فیصلہ ہے کہ طوفان, زلزلہ اور فلاں کا شکار ہم ہوں گے, فلا مرسل لہو من بعدہ, تو جس کو اللہ روک دے وے, یعنی رحمت کو روک کر کوئی مصیبت ڈال دے وے, تو پھر اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے جو جاری کر دے وے, ہم پر نافذ کر دے وے. کوئی اس رحمت کو لا نہیں سکتا. وہو العزیز الحکیم, وہ عزیز ہے. ابھی میں نے عزیز کا معنی بتایا کہ وہ عزت رکھتا ہے, غلبے والی عزت رکھتا ہے, قدر و منزلت والی عزت رکھتا ہے, امتناع والی, عیوب سے پاک والی. تو وہ غالب ہے, پوری عزت والا ہے. الحکیم ہے. حکیم ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں حکمت والا, اس کا ایک معنی اور ہے کہ اس کا ہر فیصلہ مضبوط ہوتا ہے. ذو حکم و ذو احکام, مضبوطی سے ہر کام کو کرنے والا. اس کے کسی کام میں کوئی جھول, کوئی کمزوری, کوئی نقص, کوئی خلل نہیں ہوتا. تو وہ ایسی ذات ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر لے کہ آپ کو, ہم کو, کسی کو کورونا ہونا ہے, اب یہ مضمون جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول رکوع سے جب سر اٹھاتے تھے تو یہ جملہ بھی کہتے تھے, ہاں, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. رکوع سے سر اٹھانے کے بعد صحیح مسلم میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ اے اللہ جو تو دے دے, لا مانع, تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. لا نفی جنس, کوئی روک نہیں سکتا, روکنے والا نہیں ہے اس چیز کو جو تو دیتا ہے. تو جس چیز کو دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت, اور جسے تو روک دے وے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اس جملے کو آپ کورونا کی بیماری پر, مصیبتوں پر, بے روزگاری پر, سیلاب, زلزلہ, طوفان, سب پر نوٹ فٹ کیجئے. اسی طرح جو نیکیاں, اچھائیاں دنیا میں ملتی ہیں اس پر بھی منطبق کیجئے کہ ہم کو جو دولت, خوبصورتی, عزت, شہرت, علم کی نعمت یا کوئی بھی نعمت ملی ہے, اگر اللہ نے چاہا ہے دینا تو دنیا میں کوئی شخص حسد کرے, کوئی رکاوٹ ڈالے, دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی کرے, وہ اسے روک نہیں سکتی. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز روکنا چاہے, کوئی شر اور پریشانی, مصیبت کو ہمارے لیے مقدر کر دے. اب کورونا ہونا ہے اگر اللہ نے لکھا ہے, طاعون ہونا ہے اگر اللہ نے لکھا ہے, ہماری روزگار اور ہمارے مالی اعتبار سے ہمیں نقصان اٹھانا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی, العزیز کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی, الحکیم کے مضبوط فیصلے کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. چنانچہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ رکوع میں, اپنی نماز میں رکوع کے بعد کہتے تھے کہ جو تو دے دے کوئی روک نہیں سکتا, جو روک دے کوئی دے نہیں سکتا, اور تیرے سامنے کسی بھی باحیثیت سے باحیثیت آدمی کی کوئی بات نہیں چلے گی. یہ جو دنیا میں بولتے ہیں فلاں کا دامن تھام لیں گے, وسیلہ لگا دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, تو کوئی کسی کی, اللہ کے فیصلے کے سامنے کسی کی کچھ چلنے والی نہیں ہے. یہ روز اللہ کے رسول سکھاتے تھے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ یہی کلمات آپ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں اور اذکار پڑھتے تھے اس میں بھی یہ جملہ کہتے تھے, اللہم
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کو صحابہ کرام کو بار بار تازہ کراتے تھے. میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات بیان کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ تعلیم دی کہ زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی ہو ناکامی ہو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کامیابی ملی ہے یہ بھی اللہ نے دی ہے, اس میں ناکام نہیں ہو سکتا تھا, اور جو ناکامیاب ہوا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اس سے زندگی کا حوصلہ ملے گا, اسٹرگل کی طاقت پیدا ہوگی, آدمی آگے سے آگے بڑھتے ہوئے ترقی کے راستے پر چلنے کا گر اپنے اندر پائے گا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات اور معمولی ہلکی بات نہیں ہے, ہمارے عقیدے سے جڑنے والی بات ہے. اور ایسا عقیدہ ہے یہ کہ اگر ہم نے اسے اختیار کر لیا تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی اور مسائل کو ہم ہنستے مسکراتے جھیلتے آگے بڑھ جائیں گے. چنانچہ آگے ایک بات اور بھی کہی, اس آیت کی تفسیر کے طور پر میں نقل کر رہا ہوں, شیخ ابن عثیمین نے اسے پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حدیث لمبی ہے, اس کے بیچ کا ایک جملہ ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ ایک جملہ کہ ایک اس بات کو جان لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جان لو, علم حاصل کر لو, یقین کر لو, یہ علم ہر بندے کو ہونا چاہیے. یہ ہم اللہ کے رسول تربیت دے رہے ہیں حضرت ابن عباس کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو, کہ یہ بات جان لو کہ پوری امت, ہم یہاں یہ کہہ لیں کہ پوری کائنات اور پوری دنیا تو بھی غلط نہیں ہوگا, پوری امت اگر اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ وہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ دیں گے, ينفعوك بشيء, وہ چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا دے, لم ينفعوك, تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے, الا بشيء قد كتبه الله لك, سوائے اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہے اتنا ہی تمہیں دے سکتے ہیں. اللہ کا فیصلہ اگر نہیں ہے تو کوئی ایک پیسہ, کوئی ایک حبہ اور دانے کے برابر بھی کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچا سکتا, ہم کو نہیں پہنچا سکتا. اس لیے کسی اور کے سامنے جھکنا کیا, کسی اور سے مانگنا کیا, کسی کی جی حضوری اور چاپلوسی سے ہمیں دنیا میں کیا ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں لکھا ہے کسی کی چاپلوسی کر کے, کسی کی غیر اللہ کے سامنے سر جھکا کے وہ ملنے والا نہیں. کتنی پیاری اور بڑی بات ہے, اہم بات ہے. اور دوسرا جملہ کورونا کے تناظر میں اسے دیکھیے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اگر ساری کائنات ساری امت مل جائے اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے. اب یہ جملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ آج کے ہمارے تبصروں کی روشنی میں جوڑ لیجئے کہ اگر اقوام متحدہ, امریکہ, بل گیٹس, فلاں اور فلاں, امبانی, اڈانی, فلانی, ڈھماکی, سنگ پریوار سارے مل کر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کو ختم کر دیں یا ان کو وبا کا شکار بنا دیں یا ان کی معیشت کو تباہ کر دیں, بوسنیا سے نسل کشی کر دیں, گجرات سے خاتمہ کر دیں, چیچنیا میں ان کا جو ہے نام و نشان مٹا دیں, اگر یہ ساری کائنات مل کر یہ کوشش کرتی ہے کہ کورونا بیماری میں مبتلا کر دے اور ان سے جو ان کی جیب سے پیسے نکال لیں, ان کے پاس گھر میں موجود ایک ایک دانے اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے برتن کو بھی نکال کر باہر پھینک دے, ساری امت مل کر بھی اگر یہ کوشش کرے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچا دے, ایک جملے میں کہوں کہ پوری امت اور پوری کائنات تمہارے خلاف سازش کرے, سارے لوگ اگر سازش کریں, ہم کہہ رہے ہیں نا کورونا سازش ہے, تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ساری امت اور کائنات مل کر اگر تمہارے خلاف سازش کرے اور یہ چاہے کہ تم کو نقصان پہنچا دے, لم یضروک, وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, الا بشیء, سوائے اس چیز کا نقصان پہنچا سکیں گے, قد کتبہ اللہ علیک, جو اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے, یعنی لکھ دیا ہے تمہارے حق میں کہ یہ نقصان تم کو لاحق ہونے والا ہے. جو اللہ چاہے گا وہی فائدہ ملے گا, جو اللہ چاہے گا وہی نقصان پہنچے گا. کائنات کے لوگ اگر چاہتے ہیں تو ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہاں اللہ جب چاہے گا تو ان کی چاہت کا نفاذ ہو سکتا ہے. اللہ کی چاہت اصل ہے, تو مسبب کو یاد رکھنا چاہیے, اسباب کو یاد نہیں رکھنا چاہیے. اب یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو فائدہ اور نقصان پہنچانے والا ہے, نافع اور ضار ہے, معز اور مذل ہے, بیماریوں کو دینے والا, شفا دینے والا بھی وہی ہے, اور بیماری سے بچانے والا اور بیماری میں مبتلا کرنے والا بھی یہی ہے. یہ بنیادی عقیدہ جب ہمارا ہو گیا تو کورونا کو اور ہر مصیبت اور پریشانی کو ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں, غزہ میں اور اسرائیل کے اندر یہ
جو معاملات جو بھی چل رہے ہیں ہم واقعات کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے نقطۂ نظر کے مطابق، اپنی گروہی عصبیت کے مطابق ہمارا پورا زور اس پر صرف ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ نہیں کیا۔ کوئی آدمی جو ہے عقیدے اور منہج کی بنیاد پر سعودی عرب اور اہل سنت والجماعت کا مخالف ہے تو وہ ان کی مخالفت کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا۔ یہاں آپ کو میں ایک اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مخالفتیں اور موافقتیں آپ کو بین السطور میں حق کی مخالفت اور حق کا موافق بناتی ہے۔ اگر آپ اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث، سعودی عرب قرآن و حدیث کا منہج اور عقیدہ رکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ کسی جگہ پر کہیں اس سے خطا بھی ہو جائے تو اس کی خطا صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر ہونے کی وجہ سے اس کی خطا کی بنیاد پر ہم اس کے مخالف بن جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم بزرگان دین میں مانتے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کی لوگ تقلید کرتے ہیں، ہاں ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہیں کہا جائے، وہ ہمارے بڑے ہیں، امام ہیں، ان کی عزت کرنا ضروری ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، ان کے احسانات ہیں علمی اعتبار سے پوری امت پر۔ تو اب اگر ان سے کوئی خطا اور غلطی ہوئی تو کیا ہم ان کو متہم کریں گے، ان کی شخصیت پر پانی پھیر دیں گے، ان کی خدمات کو رد کر دیں گے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آج ایک طبقہ نظر آتا ہے جو ایسی چیزوں کے درمیان اہل حق کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کن خبروں کی بنیاد پر؟ یہود و نصارہ کے ایجنڈے اور منصوبے کے تحت وہ جن خبروں کو نشر کرتے ہیں، صحیح غلط جھوٹ صحیح جو بھی، اور اس سلسلے میں وہ سازشیں کرتے ہیں۔ جیسے اب اسرائیل اور حماس کا معاملہ ابھی ہوا تو یہ جو قابل اعتماد مراکز ہیں، حقائق ہیں، وہاں کی زمینی حقیقتیں ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ان کی نورا کشتی تھی، نورا کشتی یا نورا کشتی جو بھی تلفظ ہو، ہاں ملی جلی جوڑ دونوں اپنے اپنے فائدے کے لیے دنیا کو بیوقوف بنا کر اہل حق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت والجماعت اور صحیح دین کے حاملین کو فلسطین میں بھی اور پوری دنیا میں بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور جو باطل پرست ہیں وہ اپنی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ میں اس کورونا کے تناظر میں یہ بات کہاں سے چھیڑ رہا ہوں؟ میں یہ چھیڑ رہا ہوں اس لیے کہ فلسطین کا مسئلہ ہو، کہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہو، گھر سے لے کے عالمی سطح تک جو بھی مسائل ہیں، ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو واقعات اور حوادث ہمارے سامنے اسٹیج ہو رہے ہیں، جو منظر پیش ہو رہا ہے، اس کے پس منظر میں ہمارے اپنے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہمارے اعمال کی بنیاد۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے نتیجے کی طرف آؤں کہ جب یہ بات بنیادی طور سے ہم نے جان لی، سیکھ لی کہ کائنات کا ہر حادثہ اور ہر واقعہ اللہ کے فیصلے اور اس کی مشیت کا تابع ہے، تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ اور مشیت کس بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں چیز کے کھانے سے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر، اطباء، بڑے لوگ اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ کھائی جائے، ہاں فلاں چیز کے کھانے سے قوت ملتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، تو لوگ تلقین کرتے ہیں کہ یہ کھایا جائے۔ یہ مادی اعتبار سے ہے۔ اللہ کی شریعت اور دین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت اور رحمت کرتے ہوئے تعلیم دی کہ کون سی چیزیں تم اختیار کرو گے تو تمہاری شخصیت، تمہارا گھر، تمہارا معاشرہ پھلے گا پھولے گا، دنیا میں سعادت مندی اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا، اصلاح اور ترقی سے ہمکنار ہوگا، اور ان چیزوں کے بعد جو ہے اس دنیا کے بعد بھی تم کامیابی اور سرخ روئی سے دوچار ہو جاؤ گے، کا سامنا کرو گے۔ یہ مانوی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، بندوں کو توبہ عذاب دینا نہیں چاہتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ تو اب اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے، اس کے رسولوں نے ہمیں کون سی ایسی تعلیمات دی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں ہم فلاں 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 کام کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی رحمت ہم سے دور ہوگی، ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے اور بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں اور مختلف قسم کے عذابوں کا شکار ہوں گے۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ تو اب ایک لمبی چوڑی بحث، ایک موٹی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ مختلف قسم کے گناہ مختلف قسم کی بربادیاں لاتے ہیں اور نیکیاں برکتیں لاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کھینچتی ہیں۔ نیکیاں اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے، برائیاں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ یہ دو بنیادی جملے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کو آپ کھنگالیے تو اتنا مضمون آپ کو اس کی تائید میں ملے گا کہ آپ کی ایک کتاب بھی کم پڑ جائے گی۔ چنانچہ پچھلی اقوام کے نتائج کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، آل فرعون،
اور قوم شعیب، ان کے جو برے انجام ہوئے، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ گناہ کا، شرک کا اور اللہ کی نافرمانی، رسولوں کی مخالفت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اور جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر لبیک کہا، ان کا اچھا انجام ہوا۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں، مثال کے طور پہ ابھی ظہر الفساد والی بات ہم نے پڑھی تھی، سورہ طٰہٰ کی مشہور آیت ہے وہ کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، ذکر کا معنی اللہ کی یاد، اب یہ ایک وسیع معنی میں ہے، آپ زندگی کے ہر مرحلے میں اگر اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ کی یاد آپ کو اس کی نافرمانی سے روکے گی، بے ایمانی سے روکے گی، ظلم سے روکے گی، لوگوں پر آپ ظلم کرنے سے بچیں گے اگر اللہ آپ کو یاد ہے۔ تو ذکر کا معنی قرآن بھی ہے، شریعت بھی ہے، اللہ کی وہ یاد بھی ہے جو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری شریعت اور میرے دین سے اعراض کرے گا، انحراف کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو اسے تنگ زندگی ملے گی۔ تنگ زندگی، اب اس کی کچھ مخصوص تشریحات کی ہے، میں اس کا یہ مانتا ہوں کہ اگر عمومی معنی لیا جائے تو زندگی کی جو بھی مصیبت پریشانیاں ہیں وہ سب معیشتاً ضنک کی تفسیر میں شامل ہے۔ آپ کو فاقہ ہو رہا ہے، تنگ زندگی کا شکار ہے، آپ الجھن میں ہیں، تنگ زندگی کا شکار ہے، خوف میں ہے، تنگ زندگی کا شکار ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی تنگ زندگی کے معنی میں اہل علم نے، مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اور پھر قیامت والا آیت کے آگے جو ہے قیامت کے بدلے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ اسی طرح نیکیوں کے نتائج کے سلسلے میں قرآن کی 20 آیت پیش کی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک دو صرف نمونے کے طور پہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مخرج دے دے گا۔ مخرج مانے نکلنے کا راستہ، کہاں سے نکلنے کا راستہ؟ ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ، نیکی اختیار کرنے کا۔ یہاں سے میں ایک اور بات جوڑ دوں، ایک الگ پوائنٹ ہو سکتا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے تفصیل کا، کہ آپ نیکی کو اختیار کریں گے تو اللہ مخرج دے دے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس کو احمد شاکر نے صحیح کہا ہے، بعض علماء نے اس پر کلام کیا لیکن صحت کے درجے کو پہنچتی ہے، اگر نہ بھی ہو تو دوسرے قرآن و حدیث کے مضامین اس کی تائید کرتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو، گناہوں سے معافی مانگنے کو لازم پکڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرتا رہے گا، پروردگار اس کو ہر ہم اور غم سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ ہر پریشانی سے، گناہوں سے توبہ، اس کا مطلب آپ صرف ایک بنیاد، یعنی ایک لمبی چوڑی بحث کو صرف اس ایک آیت اور حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ گناہ سے توبہ کرنے کی شکل میں پروردگار ہم کو ہر ہم سے نکال دے گا، غم سے نکال دے گا، کورونا سے بھی بچائے گا، کورونا کے خوف سے بھی بچائے گا۔ غور کیجئے، یعنی یہ ایک عمومی معنی میں بیچ میں ایک تشریح میں نے عرض کیا، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کا راستہ دے دے گا، دور کر دے گا ٹینشن اور پریشانیوں کو۔ قرآن نے اس کی تائید کی، جیسے میں نے کہا کہ اس کی تائید ہوتی ہے قرآن و حدیث سے۔ سورہ نوح کی بڑی مشہور آیت ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، قرآن نے اسے نقل کیا کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تم کو مال سے، اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب اگر گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں تو بارش ملے گی، گناہوں سے قحط دور ہوگا، سرسبزی شادابی آئے گی، فصل بڑھے گی، برکت ہوگی۔ استغفار کر رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں تو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم کو اللہ اولاد دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، مال دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات جاری کرے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ سوچئے گناہ، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے گناہ اللہ کی رحمت، بارش، اولاد کے ملنے یا اولاد کا سکھ ملنے سے ہم کو ہمارے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اولاد مل گئی ہے لیکن وہ ناخلف اور نافرمان بن جاتی ہے، باغی بن جاتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم حرام روزی کھلا رہے ہیں، غلط تربیت پیش کر رہے ہیں، اس کو موجودہ دور کی برائیوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ موبائل دے دیا لیکن موبائل کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، شرک اور الحاد کی تعلیم اس سے حاصل کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے ایجنڈوں کا شکار ہو رہا ہے۔ ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اس کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے ہیں، قرآن حدیث، قرآن درس حدیث کی طرف اسے لے نہیں جا رہے ہیں، مسجد لے نہیں جا رہے ہیں، علماء دین، علماء ربانیین کی مجلس کا اس کو خوگر نہیں بنا رہے ہیں، برے ساتھیوں کے ساتھ اسے جانے دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ برائیاں ہی سیکھے گا۔ تو اس طریقے سے آپ غور کریں تو قرآن و حدیث میں عمومی طور سے بھی آپ کو یہ مضمون ملے گا،
کہ آپ نیکی کریں تو یہ نتیجہ، خصوصی طور سے کہ فلاں نیکی کرو گے تو فلاں فائدہ ہوگا، توبہ کا یہ فائدہ ہے، صبر کا یہ فائدہ ہے، قناعت کا یہ فائدہ ہے۔ اور گناہوں کے سلسلے میں اس کے برعکس جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، کفر اور شرک کرے گا، بدعت کا ارتکاب کرے گا، اس کے عمومی نقصانات بتائے گئے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ صرف اس ایک آیت کی روشنی میں دیکھیے، غور کیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، ورنہ آپ جو ہے مذموم اور مخذول بن کر بیٹھے رہ جائیں گے، پڑے رہ جائیں گے۔ مذموم جس کی مذمت کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے اس کی ضد۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ شرک کرتے ہیں تو مذمت کی ہے اللہ نے، مذمت کی ہے فرشتوں نے، مذمت کی ہے نیک لوگوں نے، تمام انبیاء نے۔ اب مذمت کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اندر برائی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب شرک کی وجہ سے آپ قابل نفرت بن گئے پوری کائنات کے لیے، لہذا رحمت سے محروم ہونے کا سوال، رحمت پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مخذولہ کہتے ہیں جس کی مدد چھوڑ دی جائے۔ دنیا میں آج مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی ہے، فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، افغانستان میں۔ شیخ ربی کی ایک بات کو میں نے دہرایا تھا ایک درس میں، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، پورے عالم عرب کے لوگوں نے جا کر وہاں حصہ لیا روس کو افغانستان سے نکالنے کے لیے، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن روس کے سامراج ختم ہونے، ناجائز قبضے کے ختم ہونے کے بعد کیا مسلمانوں کے ہاتھ میں افغانستان آیا؟ وہاں امن و امان کا دورہ ہوا، مقصود حاصل ہوا؟ نہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک ظالم کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے ظالمین کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور آج بھی وہاں حالات پرامن نہیں ہیں۔ تو نتائج یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کام، ہمارے اعمال اللہ کے دین شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر کوئی بظاہر نیکیاں کر رہا ہے تو اس کے اندر صحیح جذبہ اور اخلاص نہیں ہے، لہٰذا ہماری نیکیوں اور ہماری قربانیوں کو ابھی صحیح پھل نہیں مل رہا ہے۔ اول تو نیکیاں ہم کم کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں تو صحیح نیت نہیں ہوتی، یا تیسرے یہ کہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے، اسی لیے عمل کم ہو گیا، صحیح عقیدہ اور صحیح جذبہ اور فکر کم ہو گئی، اس لیے اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ میں ان واقعات اور ان باتوں کے تناظر میں آپ کی توجہ اس درس کے اخیر میں تھوڑی سی بات آپ کو بکھری ہوئی لگے گی، لیکن آپ مربوط کر کے جوڑے تو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ، اور ایک مسلمان کو ہر معاملہ اور واقعہ عقیدے کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اور اس تناظر میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی اچھے اور برے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اچھے اور برے نتائج سامنے آئیں گے، وہ اسی بنیاد پر آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اور عقائد کی بنیاد پر اس کے نتائج دیتا ہے۔ چنانچہ زندگی کے اس امتحان گاہ میں، زندگی امتحان ہے، اس امتحان میں اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا ہے، تو اس میں نیکیوں اور برائیوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ سبق ایک ہدایت، عقیدے کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی ہوئی یہ بات کہ ہمارے اعمال کے نتائج لازمی طور سے ہم کو بھوگنے ہیں، ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا اس سبق کو، بلکہ بہت سارے مسلمان اور مسلمانوں کی اکثریت بھی اس سبق کو فراموش کر گئی۔ کوئی بیماری، کوئی وبا آتی ہے تو عقیدے کے تناظر میں اسے غور کرنے سے گریز کرتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر بادل آیا تو آپ خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بدلی آتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر ناگواری آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ایسا ہی ایک قوم پر بدلی چھائی تو انہوں نے سمجھا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہمیں بارش دینے والا ہے، قرآن نے نقل کیا، لیکن اس میں اللہ کا عذاب تھا، تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں عذاب تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی اور بھی مثالیں، بجلی کڑکتی تھی تو آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے تھے، فوراً استغفار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ تو کوئی حادثہ واقعہ ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، صحابہ اور سلف اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے کے سائنسی اسباب، جغرافیائی اسباب، ماحولیات کی خرابی، بندوں یا لوگوں کی ہوئی سازشوں کے تار ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اپنی پوری قوت ان اسباب میں ہی صرف کر دیتے ہیں، مسبب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ کہ ہم مسبب پر نگاہ رکھیں، اور وہ مسبب ہمیں اچھے برے نتیجے کیوں دیتا ہے اس پر غور کریں۔ مادی اسباب جیسے کورونا سے بچنے کے احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں، فلاں ماسک پہننا چاہیے، کہیں کہتے ہیں ماسک نہیں پہننا چاہیے، اور فلاں جو ہے گرم پانی پیجئے، آپ اسٹیم بات لیجئے، فلاں چیزوں کو کھانے سے گریز کیجئے، تمباکو نوشی نہ کیجئے، یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، میں اس درس کے تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف کورونا ہی نہیں، انسانیت کی جتنی بیماریاں ہیں، دنیا کی جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق ان مصیبتوں پریشانیوں سے آگے بڑھ کر آخرت میں برزخ اور آخرت میں اس سے بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں
پریشانیاں ہیں، ان تمام سے بچنے کے جو روحانی اسباب ہیں ان پر ان اسباب سے زیادہ توجہ دی جائے۔ ماسک وہاں لگایا جائے گناہوں کے راستے میں کہ گناہوں کا جراثیم ہمارے دل و دماغ میں داخل نہ ہو۔ ہاں، ان کا تعلق، اگر نیکیوں کا تعلق ہم نے اختیار کیا تو ہم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب یہ مادی اور مانوی اثرات کے نتیجے کیسے ہوتے ہیں، میں چند نصوص صرف اشارتاً نقل کر کے کہ ہم ان کو فراموش کرتے ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو قرآن و حدیث کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم میں ایک فرمان ہے، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس کا الٹا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرے گا اللہ اس کے ساتھ رحم کرے گا۔ ایک سمپل سی حدیث ہے، ہم روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کو سنا ہوں گے، اس سے گزر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ایسے قوانین بن رہے ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہجومی تشدد ہوتا ہے۔ غزہ فلسطین میں جب چاہیں سازشوں کے تحت جو ہے بہت ساری جانوں کو تلف کر دیا جاتا ہے، شہروں کو اور بستیوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف واقعات ہو رہے ہیں، ہم پر ظالم لوگ مسلط ہیں۔ اب لوگوں کے اپنے سے اوپر والوں کے ظلم کو روکنے کی کیا تدبیر ہوگی کہ اللہ کی چھتر چھایا اور پناہ میں آ جائیں۔ اللہ کی پناہ میں آئے یعنی اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کا ایک نسخہ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ ہم لوگوں پر رحم کریں، آپ کمزوروں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ اصلاح و ترقی سوسائٹی اور اس طرح کے لوگ یہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھی خیر کریں، اللہ کے دین کی دعوت بھی دیں۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ آپ خیر کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ خیر کرے گا، ایک اصول بتایا۔ اور اگر لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے تو قرآن میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے سورہ الانعام میں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر ہم اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کریں گے، آج دیکھ لیجئے، میں یہ کہتا رہتا ہوں، ہاں کہیں بھی دیکھیے مسلمانوں میں اگر کسی کو طاقت، قوت، اختیار حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، ہاں تو مسلمانوں میں اگر کسی کو طاقت، وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ ختم کرنا، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ ہاں، اب جب آپ اپنے سے نیچے والے، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، اپنے آپ کے مزدور اور خادم اور کام کرنے والے لوگ ہوں، اگر ان پر آپ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایسے سیاست دانوں، حکمرانوں کو مسلط کیا جو آپ کے ظلم سے زیادہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ کوئی ہمارے ذہن کی اپج نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم دینی مدارس میں دیکھیں، دینی مراکز میں دیکھیں، وہاں بھی اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، سب جگہ کا میں سب لوگوں کو نہیں کہتا، لیکن اگر آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کرے گا آپ سے بڑے ظالم کو۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ مانوی ہے۔ میں ایک روایت کو پیش کروں، ترمذی کی ایک روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ جو ہے محنت مشقت کر کے روزی روٹی کمانے میں لگا ہوا رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں محنت مشقت کرتا ہوں اور یہ آپ کی مجلس میں رہتا ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، لعلک ترزق بہ، تو سمجھ رہا ہے کہ میں محنت و مشقت کر کے کما رہا ہوں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو جس کی تو شکایت کر رہا ہے تجھ کو اسی کی وجہ سے روزی مل رہی ہو۔ یہ ترمذی کی حسن صحیح روایت ہے۔ ایک بخاری کی روایت ہے کہ ایسے ہی ایک صحابی نے، وہ یہی واقعہ ہو یا اس کے علاوہ، ایک صحابی نے اپنے ایک بھائی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم وصغارکم، ہاں کہ تم کو جو رزق دیا جاتا ہے اور تم کو دشمنوں کے خلاف جو مدد دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں اور چھوٹے لوگوں کے ذریعے سے۔ اس کی تشریح شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے بڑی پیاری کہی کہ ہم مادی اسباب پر نظر رکھتے ہیں کہ ایک آدمی بازار میں محنت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ہاں دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر روزی دے رہا ہے۔ یہ ایک ذریعہ ضرور ہے، سبب ضرور ہے، لیکن آپ اگر غور کریں تو اگر کسی انسان کے ماتحتی میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو بیوی بچے جب گھر میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمت ان کی پیدائش سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کھائے گا، کتنی عمر جیے گا، تو اس کی روزی لے کر وہ پیدا ہوا ہے، قسمت لے کر۔ اب ہمارے گھر میں اگر ایک کمزور، ایک اپاہج بھائی ہے
ایک چھوٹی بہن ہے, چھوٹا بھائی ہے, ماں باپ ہیں جو ضعیف ہو چکے ہیں, اگر ان کو ہم کما کر کھلا رہے ہیں تو ہم کما کر نہیں کھلا رہے ہیں, ان کی قسمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو کمائی دے رہا ہے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں اس لیے جس گھر میں جتنے افراد ہوں گے, اگر آپ کئی شادیاں کر رہے ہیں, آپ کے بہت سارے بچے ہیں, تو جتنے گھر میں افراد ہوں گے آپ کے گھر میں اتنی قسمتیں ہوں گی. ہاں, یہ ان مانوی اسبابوں کو کہ وہ دعا کریں گے ان کی روزی آئے گی, پھر بیٹا باپ کے لیے, بیٹی باپ اور بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارے اس بھائی ہمارے والد کے ہاتھوں پر ہماری روزی تو نے لکھی ہے, پروردگار ان کو برکت دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے برکت دیتا ہے. میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مادی سبب وہ ہے جو محنت کر رہا ہے بازار میں, اور مانوی سبب وہ ہے جو گھر کے لوگ قسمت کے طور پر دعا کر رہے ہیں یا وہ پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمت کی روٹیاں دے رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیجئے کہ وہ غلام لینے گئی, بخاری کی روایت ہے, واقعہ لمبا ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. غلام لینے گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے, غلام نہیں ملے, لیکن رات میں آپ آئے, آپ ان کے گھر میں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ اس لیے آئی تھی, اس لیے کہ چکی کو گھماتے ہوئے پیستے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالا پڑ گیا تھا, اور وہ ایک خادم چاہتی تھی جو گھر کا کام انجام دے سکے. اسی مقصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. اللہ کے رسول نے پہنچ کر ان کو بستر پر لیٹ چکے تھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ, ان کو روکا اور اس کے بعد ان کو کہا کہ میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. جب تم بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. ہاں, یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ خادم کی, گھر کے کاموں کی. اللہ کے رسول کیا دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. دونوں میں کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ یہ مانوی علاج اور مانوی قوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کو یاد کریں گے, ذکر و اذکار کریں گے تو ذکر و اذکار کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے, روزی دیتا ہے, رحمتیں نازل کرتا ہے, پریشانیاں, دقتیں اور بہت ساری مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ذکر کے 100 سے زیادہ فوائد قرآن و حدیث نے بیان کیا, جسے علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے بیان کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ مانوی اسباب تھے. حضرت فاطمہ نے خادم طلب کیا, آپ نے ان کو جو ہے ایک نسخہ دیا جو مانوی اور روحانی اور دینی اور نیک عمل سے تعلق رکھنے والا تھا. اسی طریقے سے غم و اندوہ کی دعائیں دیکھیے. بخاری کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی کرب ہو, حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کرب اور پریشانی میں مبتلا ہوتے تو یہ کلمات کہتے تھے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. توحید کا صرف جملہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جو عظمت والا, علم و حلم والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے. ترجمہ چھوڑیے, اس میں سے کہیں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو غم و اندوہ کو دور کر دے, پریشانی کو دور کر دے. لیکن غم کو دور کرنے کی دعا اسے بتایا گیا, ذکر بتایا گیا. مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت میں اگر کسی کو غم تکلیف ہو تو کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ یہ کلمات کہیں گے تو آپ کا غم دور ہوگا. یہ روحانی اور مانوی علاج ہے. کس طریقے سے کہ آپ اگر اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کر رہے ہیں. دنیا کی پریشانیاں اس کے سامنے ہلکی ہو جائیں گی. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں تو گویا اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ بھی تازہ ہوگا کہ اگر میں فاقے سے ہوں تو اللہ کی مشیت سے فاقے سے ہوں. اگر مجھے بہت ساری نعمتیں ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے مجھ کو یہ نعمتیں ملی ہے. نہ پریشانی پر جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نہ نعمت پر جو ہے ناشکری کیا ہے اکڑ اور گھمنڈ کا اظہار کرنا چاہیے. مجھے ہر حال میں وہ کردار اختیار کرنا چاہیے جو ایک بندہ مومن کا شیوا ہو سکتا ہے. اس طرح کی اور بھی متعدد دلیلیں ہیں. ہاں, لہٰذا ان تمام کو ہم پس منظر سامنے رکھیں تو آج کے درس کے نتیجے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ہر معاملے کو اپنے عقیدے اور ایمان کے تناظر میں دیکھیں, اسباب پر اپنے ذہن و دماغ کو اٹکا کر نہ رکھیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اسے کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اب اس تناظر میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مصیبت سے بچاؤ کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, مصیبتوں میں صبر کریں, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی اور نعمت سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. گھمنڈ اور اسلامی کردار کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت دنیا میں یا تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے تو وہ اللہ نے لکھ رکھی ہے. اس کی وجہ آگے بیان کی ہے, لکھا لا تأسوا علی ما فاتکم, تاکہ جو تم سے فوت ہو جائے, جو نقصان ہو گیا, جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے, اس پر تم
مایوسی کے شکار نہ ہو، غمزدہ نہ ہو جاؤ. ہاں ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر خوشی کا کیا ہے، حد سے زیادہ خوش نہ ہو، اترانے نہ لگو. غم ہو تو کیا پریشانی آئے تو غمزدہ ہونا، اور اچھائی آئے تو خوش ہونا، یہ فطری بات ہے. لیکن یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ غمگین اور اتنے زیادہ خوش نہ ہو جائیں کہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جائیں. خوشی میں گھمنڈ میں چلے جانا، حد سے تجاوز کر جانا، غم میں مایوسی کا شکار ہو جانا، دونوں غلط ہے. دنیا کے اندر، دنیا کی امتحان گاہ میں اچھائیاں برائیاں دونوں آتی ہیں. ان دونوں معاملات میں ایک مومن کو مومنانہ کردار اختیار کرنا چاہیے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، کسی کو پسند نہیں کرتا. ان اسباب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور کورونا کی بیماری اور وبا ہو یا کوئی اور مصیبت اور پریشانی ہو، ان میں ہمیں اسی نقطۂ نظر سے غور کرنا چاہیے. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے اندر بڑی سے بڑی مصیبتوں کو جھیلنے، ان کے سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا. کبھی کوئی مسلمان بندہ خودکشی کی نہیں سوچے گا، کبھی کوئی مومن بندہ ایسے کسی کردار اور چیز کا کو اختیار نہیں کرے گا جو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ اور ایمان کی صحیح باتوں کو قبول کرنے، سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ایمانی سبق اور درس جو ہم نے آج بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے میرے بیان میں کچھ کمزوری ہو. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بیان کی، اس سبق کی ضرورت آج سب سے زیادہ خود مسلمانوں کو اور اس کے بعد دنیا کے لوگوں کو بھی ہے. اگر صحیح اسلام اور صحیح عقیدہ انسان سیکھتا ہے تو زندگی جینے کا صحیح سلیقہ اس کے اندر آتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس سلیقے کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اللہ ہمیں ہر معاملے میں خیر کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے، ہر بیماری، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. میں اگرچہ بات ختم کر چکا ہوں لیکن آخر میں یہ بھول گیا کہ اصلاح و ترقی کے ادارے اور سوسائٹی اور اس کے ذمہ دار ہمارے دوست شیخ عبد المنان، صدیق مکرم شیخ عبد المنان حفظہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں. اللہ کے بعد اور شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے، اس کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں. اور ہم جو سن رہے ہیں، ہم اور ہمارے رفقا اور متعلقین، ہم انہیں ابھاریں کہ ہر نیکی کے کام میں ایک بندے کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں. لہٰذا ہمیں اس کار خیر میں معاون بننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس اور ملاقات کو قبول فرمائے اور اسے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.